بہت زبردست ہم ایکسائٹمنٹ پاکستان کے اندر چل رہی تھی اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی جو بھی ریزلٹس آئیں گے اس کا پاکستانی سیاست پہ بھی اثر ہوگا، لیکن اس سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر بننا امریکن سیاست کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ، اور پھر یہ کہ آپ نے واقعی جس طرح سے جو انٹرو دیا ہے، جو احاطہ کیا معاملے کا، وہی ہے اس وقت ایک دوسری دفعہ ایک ٹرمپ کے گیپ کے بعد دوسری دفعہ صدر بنے ہیں، اور اب اس کے بعد یہ دوبارہ رن نہیں کر سکتے، تو ان کے 4 سال ہیں۔ اور اس وقت اگر آپ جو میپ پر دیکھیں جو تمام 50 ریاستوں کے، تو لگتا یہ ہے کہ جتنی بھی جو ایک مڈ ویسٹ اور کلوز ٹو دی کوسٹ، ایسٹ کوسٹ اور ویسٹ کوسٹ کی تقریباً تمام ریاستوں میں انہوں نے بہت بآسانی تمام مارکے جیتے ہیں، اور اپنی جو ہماری کملا صاحبہ ہیں، تو ایون جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ سوئنگ اسٹیٹس میں سے کم از کم کچھ ریاستیں ضرور جائیں گی، تو انہوں نے بالکل کلین ان کا سویپ ہے۔ اور اس لیے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو امریکی عوام نے ووٹ دیا ہے، بھرپور ووٹ دیا ہے، ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، تو ظاہر ہے ایک جب قوم کا اعتماد ان کو حاصل ہے، تو میں اور آپ بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ امریکہ کے لیے نہ صرف بہتر ہو بلکہ دنیا کے لیے بہتر ہو۔ لیکن ایک بات اور بھی دیکھی جائے تو تقریباً ایک دونوں جو کیمپینز ہیں وہ آلموسٹ ایکولی ڈیوائیڈڈ بھی ہیں ووٹرز میں، یعنی تقریباً 54-55% ان کو ووٹ ملے ہیں اور باقی ان کو کچھ کم ملے ہیں۔ اچھا، پھر جن ریاستوں میں جو کامیاب ہوئے ہیں ٹرمپ صاحب، تو وہاں پر بھی ان کا جو مارجن ہے وہی مطلب 55-57% یا 51%، تو لگتا یہ ہے کہ یہ ملک بہت ہی شارپلی ڈیوائیڈڈ ہے، اور وہ بھی نظریات کی بنیاد پر ڈیموکریٹس کے جو لوگ جو ڈیموکریٹک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ ان کا ڈیفرنٹ ورلڈ ویو ہے، اور ٹرمپ کے جو سپورٹرز ہیں ان کا ورلڈ ویو ہمارے ناظرین غالباً جانتے ہیں کہ وہ مور انورڈ لکنگ ہے، وہ اپنا جو ہے ڈومیسٹک جو ایشوز ہیں جس میں انفلیشن یعنی مہنگائی کا بہت ایک بڑا جو معاملہ ہے ہر ایک کے لیے، یہاں جو ینگ لوگ جو اپنی جب ڈگریاں حاصل کر کے مارکیٹ میں آتے ہیں، جاب مارکیٹ میں، تو جاب تو ان کو چھوٹے موٹے مل جاتے ہیں، لیکن وہ اس قدر کم آج کل انکم ہو گئی ہے انفلیشن کی وجہ سے کہ وہ نہ گھر خرید پاتے ہیں، نہ پراپر جگہ پر رینٹ پر کوئی گھر لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو بیچارے لو انکم کے لوگ ہیں، جن میں وائٹ امریکن زیادہ ہیں، خصوصاً جو مڈ ویسٹ کی جو آبادیاں ہیں، جہاں پر آپ حیران ہوں گی کہ بعض ایسے بھی شہر ہیں، کاؤنٹیز ہیں، جہاں ایوریج ہاؤس ہولڈ انکم لیس دین $20,000 منتھ ہے، ایئر، ایک سال میں وہ $20,000 بھی نہیں بناتے، جو امریکی اسٹینڈرڈ کے لحاظ سے بہت کم ہے، جہاں ایک ایوریج انکم تقریباً about $56,000-$60,000 ایوریج انکم ہوتی ہے یہاں ایک خاندان کی۔ تو یہ غربت کی وجہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ امیگریشن کا جو ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ جو ٹرمپ چاہتے ہیں کہ بارڈر سے کلوز کریں، دیکھیے وہ ایک امیگریشن ایک ایسی چھچندر ہے امریکہ کے گلے میں جو نہ اگلتے بنتی ہے نہ نگلتے بنتی ہے، کیونکہ پرائمریلی ظاہر ہے امریکہ کو امیگرنٹس نے بنایا ہے، سب یہ باہر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، خود ہمارے ٹرمپ صاحب کے دادا جو ہیں وہ آئرش ہیریٹیج کے ہیں، تو آلموسٹ ہر کوئی کسی نہ کسی جگہ سے یہاں پہنچا ہے، اور امریکہ کو امیگرنٹس نے بنایا ہے اور ابھی بھی بنا رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ یہ دیکھیے کہ جو ٹاپ جو کمپنیز ہیں، بلکہ ایک بہت اہم مثال اس کی ایلان مسک ہیں، جنہوں نے ٹرمپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، وہ خود ایک امیگرنٹ ہیں، اور ان کے بارے میں یہ جو ایک ریسرچ کر کے باقاعدہ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ آئی، وہ یہ کہ موصوف جب یہاں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آئے تھے تو ان کے پاس ورک ویزا نہیں تھا، لیکن اس اسٹوڈنٹ ویزے پہ رہتے ہوئے انہوں نے یہاں پر انلیگلی کام بھی کیا۔ تو بہرحال یعنی ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں، جو آپ دیکھیے گوگل ہے، مائکروسافٹ ہے، یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کو لیڈ امیگرنٹس کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کیسے کنٹرول کریں گے؟ جو لوگ آ رہے ہیں، جو ابھی غالباً اس سے پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ 22 ملین انڈاکومنٹڈ، یہاں ذرا انلیگل مشکل لگتا ہے، کوئی امیگرنٹ انلیگل نہیں ہوتا، انڈاکومنٹڈ،
جی ان کے پاس کاغذات نہیں ہیں، وہ آئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور اس میں سے بہت سے ایسے ہیں جو 25-30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں اور وہ معاشرے میں یہاں کے بالکل جذب ہو گئے ہیں، سرایت کر گئے ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ٹیکسز دیتے ہیں، ان کے یہاں بچے پیدا ہوئے ہیں، اسکولز جاتے ہیں، تو ان کو آپ کس طرح سے نکالیں گے؟ 22 ملین، ان کے پاس کاغذات نہیں ہیں فار ون اور دی ادر ریزن، they just don't happen to have the papers. تو اب یہ کہنا کہ وہ پہلے دن ہی 10 لاکھ لوگوں کو نکالیں گے اور اس کے بعد پھر ایک میس ڈپورٹیشن ہوگی، میں نہیں سمجھتا ہے کہ ایسا، کیونکہ مجھے امید یہ ہے کہ ٹرمپ کو جو مینڈیٹ ملا ہے اب وہ تھوڑا سا سینٹر کی طرف آئیں گے، بجائے ایک ایکسٹریم رائٹ پہ رہنے کے، وہ تھوڑا سا سینٹر میں آ کے فیصل میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گی، اور اب جس طرح سے آپ پالیسیز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے تبدیلیاں تو ہوں گی، اور جس کا وہ اپنی کیمپین، جو الیکشن کیمپین ہے اس میں بارہا ذکر بھی کر چکے ہیں، لیکن اب بات یہ کہ یہ تو انٹرنل امریکہ کے چیلنجز اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ایز اے سپر پاور امریکہ کی طرف پوری دنیا کی نظریں بھی ہوتی ہیں، جہاں پہ کہیں سپورٹ کا اعلان کیا جاتا ہے یا اس کے اگینسٹ جایا جاتا ہے، تب بھی امریکہ کا اوپینین کہیں نہ کہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے میٹر تو کرتا ہے۔ لیکن اس وقت جو اوور آل انٹرنیشنل ارینا پہ ایک جو کہہ لیں ہم سسٹم کو کیاس دیکھ رہے ہیں، انفیکٹ جس میں ہم پیلسٹائن کی بات کر رہے ہیں، کشمیر کی بات کر رہے ہیں، دیگر ایشوز کی بات کر رہے ہیں، ابھی تو فی الحال یوکرین وار کا ذکر کیا، لبنان کے اندر جو ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں، اور اس میں امریکہ کی اسرائیل کے ساتھ سپورٹ بھی، وہ ایک سٹانس اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ ڈو یو تھنک کہ یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے آگے جو یہ جیتنے کے بعد جو چیزیں ہیں اس میں مینیفیسٹو کہہ لیں یا ان کے جو اسٹریٹجی ہے اس کا حصہ ہوگا کہ ہم نے اس کو اس طرح سے ٹیکل کرنا ہے؟ کیونکہ آپ نے بھی غالباً میرے شو میں یہی کہا تھا کہ ٹرمپ کبھی بھی وار کو انکریج نہیں کرتے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ایوائڈ کیا جائے۔ جی دیکھیے ارملہ، اس میں سلسلہ یہ ہے کہ انہوں نے بالکل کہا کہ وہ کوئی نئی وار شروع نہیں کریں گے، اور جو جاری ہیں اس کو تو بند کریں گے، ان کو وارز کو ختم کریں گے۔ لیکن دیکھیے جو اس وقت آپ یورپ کے دیکھ لیں، یورپ جو ہے سب پوری طرح سے یوکرین کی جو جنگ ہے رشیا کے ساتھ اس میں انگیجڈ ہے، انوالوڈ ہے، وہاں کی اکانومیز بالکل تباہ ہو چکی ہیں، وہاں دیگر سوشل ایشوز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد مڈل ایسٹ آئیے آپ، مڈل ایسٹ جو ہے پورا یعنی ترکی سے لے کے عراق، شام اور یہ سارے جہاں مسائل آپ کو نظر آتے ہیں، فلسطین تو خیر ہے ہی ہے۔ پھر آپ ساؤتھ ایشیا میں آ جائیے تو جہاں پر انڈیا اور چائنا کی جو ایک کشمکش چل رہی ہے، ابھی بھی ان کے بڑے سخت بارڈر ایشوز ہیں، پاکستان بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ پھر افغانستان ابھی بھی ایک پرابلم ملک ہے، ابھی بھی اس کو دنیا نے تسلیم نہیں کیا وہاں کی حکومت کو۔ اچھا، پھر چائنا کے اور دوسری طرف جائیں تو ساؤتھ چائنا سی پہ جو ایشوز ہیں، یعنی جو فلپینز اور اس کے ساتھ جو ان کی سرحدیں ملتی ہیں، جو سمندر کی سرحدیں ہیں، تو وہاں بڑے سیریس ایشوز ہیں۔ تو یہ کہنا بہت آسان ہے کہ آپ نئی جنگیں شروع نہیں کریں گے اور جو جاری جنگیں ہیں ان کو آپ بند کر دیں گے۔ دیکھیے اگر امریکہ وڈرا کرتا ہے، لیٹس سے آج انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ کل سے یوکرین کی جنگ بند کر دی جائے، تو وہ کوئی اسٹریٹجی ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ جنگ شروع کرنا آسان ہے، اس کو بند کرنا، اس کو ختم کرنا انتہائی مشکل ہے۔ اور ہم نے دیکھا افغانستان میں کہ جب امریکہ نے جو وہاں جا کر بلا وجہ ایک حملہ کیا اور اس ملک کو تباہ کیا، برباد کیا، اور 20-25 سال وہاں پھنسے رہے، لیکن جب وہ نکلنا چاہتے ہوئے بھی نکل نہ پائے، اور جب نکلے تو اتنے بھونڈے طریقے سے اور اتنی بربادیاں پھیلاتے ہوئے اتنے لوگوں کو ان کی جانیں ضائع انہوں نے کی وہاں پر، تو یہ آسان نہیں ہے کہ یہ وارز سے بالکل وڈرا کر لیں۔ تو ان کو چاہیے کہ ابھی سے کوئی ایسی اسٹریٹجی ان پلیس ہو، مڈل ایسٹ میں بھی، یوکرین میں بھی، کہ جہاں کم سے کم نقصان ہو اور یہ پھر آہستہ آہستہ وڈرا کریں۔ دیکھیے امریکہ چاہے آپ مانے نہ مانے اس وقت بھی دنیا کی ایک بیلنسنگ پاور ہے، جو دنیا میں ایک طرح کا پولیس مین، یہ کہتے ہیں نہ کہا جائے ان کو، لیکن بیسیکلی پولیس مین ہے کہ اگر یوکرین سے نکل گئے تو اس کا مطلب ہے کہ رشیا کو آپ فری ہینڈ دیں گے۔ جب رشیا کو آپ نے وہاں فری ہینڈ دے دیا تو پھر وہاں جو یورپین کنٹریز ہیں ان کا کیا ہوگا؟ آج یوکرین ہے، کل فن لینڈ، سویڈن وغیرہ، اور پھر اس سے ڈنمارک ہوتے ہوئے آپ فرانس اور دوسری تمام اس پہ کنٹریز پہ آ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں انڈیا کا معاملہ اور چائنا کا معاملہ جو ہے، پھر انڈیا اور پاکستان کا معاملہ ہے، تو جب تک کہ آپ ایک بیلنسنگ فورس امریکہ رہے گا، آپ دنیا میں تھوڑی بہت اسٹیبلٹی دیکھیں گے۔ افریقہ میں بڑے ایشوز چل رہے ہیں اس وقت، اور وہاں چائنا اور امریکہ دونوں بہت انگیجڈ ہیں۔ تو میرا اس وقت گمان یہی ہے
کہ یہ چاہتے ہوئے بھی فوری طور پر جنگوں سے وڈرا نہیں کر سکتے یہ، اور اگر عقل مندی سے کام لیں گے تو یہ چاہیں گے کہ پراپر ایک سیٹ اپ کرتے ہوئے پھر وہاں سے دیکھیے، اگر مثال کے طور پہ اگر یہ مڈل ایسٹ سے پوری طرح سے نکل گئے تو جو پراکسیز آلریڈی وہاں ہیں موجود، یا جو جنگ جو اس وقت وہاں رشیا پوری طرح سے موجود ہے سیریا میں، پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو اور آگے بڑھ کر دوسرے جو آس پاس کے ممالک ہیں وہ سنبھال لے گا، اور بھی بہت سے مسائل ہیں وہاں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کہنا it's easier said than done, so to speak. you're so right کہ ابھی کوئی اسٹریٹجی یا پلاننگ جب تک نہیں ہوگی اس سے پہلے اس طرح کی باتیں، ظاہر ہے یہ چیزیں اتنی جلدی پاسبل نہیں ہے. اچھا، اب جس طرح سے ہم نے ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں بھی دیکھا ہے کہ جو داخلی پالیسیز تھیں، یا ہم نے امیگریشن کے قوانین کے حوالے سے بات کی ہے، سماجی مسائل کو ایشو کی ہے، دوسری جانب ہم امریکن مسلمز کی بھی بات کریں تو کوئی ان کے پہلے دور کے اندر بھی کوئی اتنی مسلم فرینڈلی جو پالیسیز نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود ایک بہت بڑی تعداد نے ٹرمپ کو ووٹ کیا ہے، ان کو سپورٹ کیا ہے. What do you think کہ یہ جو اس ووٹ اور سپورٹ سے جو ٹورڈز امریکن مسلمز ہیں، یا اوور آل پاکستانی یا مسلمانوں کے حوالے سے ان کی جو پالیسیز ہیں اس میں کوئی نرمی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اوور دی ایئرز ان کے بارے میں ایک خیال یہ تھا، خود ان کی اپنی باتوں کی اور حرکتوں کی وجہ سے، کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں. لیکن ہماری کملا ہارس صاحبہ کی حماقتوں کی وجہ سے، ڈیموکریٹک پارٹی کی حماقتوں کی وجہ سے، جو غازہ میں انہوں نے جس طرح سے جینوسائیڈ کو سپورٹ کیا لٹرلی، یعنی باتیں کرتے رہے لیکن جو ویپنز وغیرہ جو ان کو دیتے رہے، بلینز آف ڈالرز ان کو دیتے رہے، اور اس کا ہاتھ نہیں پکڑا نیتن یاہو کا. جو قتل عام ہوا ہے وہاں پر 45,000 لوگ جس میں بچے اور عورتیں زیادہ ہیں وہ مارے گئے، شہید ہو گئے، اور یہ اس پر بیٹھے ہوئے صرف ہنستے اور بیانات دیتے رہے اور کچھ نہیں کیا، بلکہ ایکچولی اس کو سپورٹ کیا انہوں نے. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ میں سمجھتا ہوں، دیکھیں، کہتے ہیں کہ تیری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی، کہ جو کچھ بھی ہوا تھوڑا سی خرابہ ضرور ہوا مسلمانوں کا یہاں پر بھی، لیکن اس سے یہاں کی جو مسلم کمیونٹی تھی وہ تھوڑی سی جاگی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ہمیشہ اپنا تمام ووٹ، اپنا تمام وطن ڈیموکریٹک پارٹی میں ڈال دیتے ہیں، لیکن اب ہم کو اس پوری سینیریو کو، سچویشن کو ری تھنک کرنا چاہیے. تو انہوں نے اس میں بہت سے جو گروپس تھے مسلمانوں کے، انہوں نے، اور خصوصاً مشیگن ریاست میں جو کہ محترمہ بہت بری طرح سے ہار گئیں، اور وہ بہت ہی شرمناک شکست ہے ان کی وہاں پر. تو وہاں کے جو مسلم گروپس ہیں، عرب گروپس ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ٹرمپ کو سپورٹ کریں گے، پبلکلی انڈورس کیا. اور یہ بہت ہی میرے لیے بہت حیرت انگیز بات تھی کہ نہ صرف ٹرمپ نے ان مسلمان لیڈرز کو اسٹیج پہ بلایا، ان کو تقریر کرنے کا موقع دیا، اور جب انہوں نے انڈورس کیا پبلکلی تو اس کے بعد انہوں نے ان کو ٹویٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ اٹس این آنر فار می. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اچھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ کو یہ احساس ضرور ہے کہ مسلم کمیونٹی نے ان کا ساتھ دیا ہے. پاکستانی کمیونٹی اتنی میٹر نہیں کرتی، ہمارے نمبرز بہت کم ہیں، صرف 6 لاکھ کے قریب ہم لوگ ہیں یہاں پر. ووٹ تھوڑے بہت ہیں، جو ہیں وہ بھی نہیں دیتے، گھر بیٹھے رہتے ہیں، گپے ہانکنے لگتے ہیں. حالانکہ اسموگ وغیرہ کا کوئی چکر نہیں ہے، باہر نکل کے اچھی ہوا میں سانس بھی لے سکتے ہیں. یو آر لکی انف کہ آپ کو اسموگ کا سامنا نہیں ہے. یو آر لکی انف. میں آپ کو بتا نہیں سکتا. دیکھیے، خود یہ جو ڈی سی کا جو ایریا ہے، اتنی گرینری ہے یہاں پر کہ آپ جب صبح اٹھ کے صرف کھڑکی سے دیکھ لیں تو اتنی صاف اور شفاف. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ، خیر بہرحال، تو وہ جو، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کا جو رویہ ہوگا مسلم ایشوز کے لحاظ سے، خصوصاً اس کا اثر غازہ پہ پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ ہماری توقعات کے برعکس، جیسے کہ عام ایک کامن وزڈم یہ تھی کہ وہ شاید برے ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کچھ بہتری ان بیچارے جو غریب فلسطینی ہیں ان کے لیے نکل آئے.